بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الشمس پڑھیں گے۔ سورۃ الشمس مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 15 آیات ہیں۔ تو سورت شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الشمس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والشمس وضحاها۔ والشمس واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین کے اندر صفت تفشی اور ہمز کی کوالٹی ہوگی تفشی، یعنی کہ آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی شین کی، اور ہمز اس وجہ سے کہ سانس جاری ہوگا اور اس کے اندر کمزوری آئے گی۔ میم کے اندر صفت توسط ہوگی، والشمس، شم آواز جاری ہوتی ہے شم، ٹھیک ہے۔ والشمس وضحاها، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے ہے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، کھڑی زبر ہے۔ ہا کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، تو ہا اور ہا دونوں کی آواز کو غور سے پڑھنا ہے اور فرق کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے وضحاها، ہا گلے کے درمیان والے حصے سے اور ہا گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها۔ والقمر، لام کے اوپر صفت توسط ہوگی، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ والقمر، اذا زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے۔ تلاها، لام کو بھی لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، ہا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے یہاں پر۔ اذا تلاها والقمر اذا تلاها، اور یہاں پر یہ گول دائرہ ہے جو کہ آیت کا نشان ہے اور اس کے اوپر لام الف اور صاد آ رہا ہے۔ پیچھے بھی یہ پہلی آیت میں بھی آ رہا تھا، تو اس کا مطلب لام الف کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی نہیں رکنا، اور صاد کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ ملا کر پڑھیں تو، اور لیکن جو گول دائرہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رک جائے۔ تو یہ آپشن پلیس ہے آپ کے پاس کہ آپ اگر سانس لمبا ہے تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ادروائز یہاں پر رک جائیں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ہا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ وَالنَّهَارِ، اذا زال کو نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہے، لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے اور ہا کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے۔ اذا جلاها، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سٹاپ والی جگہ کے اوپر حروف مدہ میں سے کوئی آئے تو وہاں پر چاہے آپ ملا کر پڑھے ہیں یا پھر وہاں رکے تو حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر الف مدہ ہے تو الف سے پہلے جب زبر آئے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، تو جب یہاں پر جلا ہا پر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ہا پڑھا جائے گا لمبا کر کے، اور جب رکیں گے تب بھی ہا ہی پڑھا جائے گا وہ بھی لمبا کر کے، ٹھیک ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ واللیل، یا لین ہے یہاں پر، نرم پڑھیں گے، زال کو بھی نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہے، لمبا کریں گے، اور غین کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے ہے اور صفت رخاوت بھی ہوگی یہاں پر، یعنی کہ آواز جاری ہوگی اور نرمی آئے گی۔ شین کو بھی لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، ہا کو پھر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے۔ واللیل اذا یغشاها، یغشاها، یا غین کے اوپر کلکلہ نہیں کرنا، یغشا، یغ، تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ والسماء
وما بناها والسماء وما بناها والسماء میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد آ گئی ہے، تو یہ مدیں جتنی بھی ہیں حروف مدہ کے اوپر آتی ہیں، تو یہاں پر بڑی مد ہے الف مدہ کے اوپر، تو اس کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے، اسی لفظ میں ہے، تو اس وجہ سے یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ وما یہاں پر الف لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، نون کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، پھر والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے ہے۔ والأرض أرض وما، میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، اور یہ آگے والا جو ہا ہے یہ گلے کے نیچے والے حصے سے پڑھا جائے گا اور اس کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے۔ وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها، فا کے اوپر صفت ہمس ہے اور سانس جاری ہوگا، اور تنوین کے بعد واو آ گیا، ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، ونفس ونفس وما، میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، تو واو کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے یہاں پر نبر کریں گے، یعنی آواز کو بلند کریں گے باقی حروف کی نسبت جو یہاں پر ہیں، تو اس وجہ سے پڑھیں گے سوا سواہا، لمبا بھی کریں گے واو کو بھی اور ہا کو بھی، الف مدہ ہے یہاں پر۔ وما سواہا ونفس وما سواہا فألهمها فجورها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها فألهمها، تو شروع میں کسی کو لمبا نہیں کریں گے، آخر میں ہا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فألهمها، اور لام کے اوپر صفت توسط بھی ہے، تھوڑی سی آواز جاری ہوگی، فألهمها فجورها، جیم کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فجورها وتقواها، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے جو کہ کمزور قلقلہ ہوگا، اور دوسرا قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، واو کو لمبا کریں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، وتقواها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے ہے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، کمزور قلقلہ ہوگا، قد افلح، فا کے اندر صفت ہمس ہے، سانس جاری ہوگا اور ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، افلح ما زکاہا، نون ساکن کے بعد زا گیا، اخفا ہوگا، یہاں پر لائٹ اخفا ہوگا، کاف کو باریک پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، کھڑی زبر ہے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ما زکاہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها، قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، خا اور الف دونوں موٹے ہوں گے، وقد خاب ما دساها، نون ساکن کے بعد دال آگے اخفا ہوگا، سین کو لمبا کریں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، ما دساها وقد خاب من دساها،
کذبت ثمود، کذبت ثمود بطغواہا، بطغواہا، کذبت، زال کو نرم پڑھیں گے، تا کے اوپر صفت شدت اور ہمس دونوں آئے گی، سانس جاری ہوگا، کذبت، کذبت ثمود، سا کو نرم پڑھیں گے، میم کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، ثمود بطغواہا، تو اور غین دونوں کو موٹا پڑھیں گے اور غین کے اوپر صفت رخاوت ہوگی، واو اور ہا کو بھی لمبا کریں گے، بطغواہا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ مد منفصل بن جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب روکیں گے تو ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، اذ انبعث اشقاہا، اذ، نون ساکن کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے نون کو جو ہے وہ میم کے اندر بدلیں گے، جس کو اقلاب بولتے ہیں، تو یہاں قلب ہوگا یعنی اقلاب، تو اسی وجہ سے یہ چھوٹا سا میم یہاں پر لکھا ہوا ہے نون کے اوپر، تو نون کو کیونکہ میم میں بدل دیا، پھر اب میم پڑھیں گے، زال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، اور نون میم کی آواز چھپا کر پڑھیں گے، اذ انبعث، کسی حرف کو لمبا نہیں کریں گے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے اور سا کو نرم پڑھیں گے، اذ انبعث اشقاہا، شین کے اوپر صفت تفشی اور ہمس ہوگی، قاف کو موٹا پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اشقاہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، فقال لهم، قاف اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، لہم، میم ساکن کے بعد را گیا، اظہار شفوی ہوگا، میم کی آواز کلیئر کر کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر توسط بھی ہوگا، را کو موٹا پڑھیں گے، سین کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، اللہ کا نام بھی موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے پیش آ گئی ہے اور لمبا بھی کریں گے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، تو اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام بھی موٹا پڑھیں گے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، یا اور ہا دونوں کو لمبا کریں گے، وسقیاہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، بذنبهم فسواها فكذبوه، زال کو نرم پڑھیں گے، با کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، فكذبوه فعقروها، قاف اور را کو موٹا پڑھیں گے، را کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فعقروها، تو یہاں پر صاد، لام الف اور یہ 5 لکھا ہوا ہے، تو تینوں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھیں، رکیں نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، فدم دما، میم کے اوپر توسط ہوگا، فدم دما، فدم دما علیہم، یا لین ہے نرم پڑھیں گے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد را آ گیا، اظہار ہوگا میم کا، را کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر اگلے میم کے بعد با آ گیا، اخفائے شفوی ہوگا، میم کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، علیہم ربهم بی، علیہم ربهم بی، بذنبہم، تو نون ساکن کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا، نون کو پہلے میم کے اندر بدلیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، پھر میم پڑھیں گے، اور میم کے بعد با آ گیا، تو اخفاء شفوی اور اقلاب دونوں رولز یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، اور آگے میم کے اوپر اظہار ہوگا،
بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا واو کے اوپر نبر کریں گے، واو کی آواز لاؤڈ کریں گے، بلند کر کے پڑھیں گے، اور اکھڑی زبر ہے اس کے اوپر لمبا کریں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، فَسَوَّاهَا تو واو کے اوپر شد ہے، جب واو اور یا کے اوپر شد ہو تب وہاں پر نبر کیا جاتا ہے، فَسَوَّاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ولا لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، خا اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے اور خا کو لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے، یا خافو عقباہا عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، با اور الف دونوں کو لمبا کریں گے، عقباہا ولا یخاف عقباہا۔ تو یہاں پر یہ گول دائرے کے اوپر عین کا نشان آ گیا جس کا مطلب ہوتا ہے رکوع ہے، یہاں پر تو یہ رکوع کا نشان ہے۔ تو اب پوری سورت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔